الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات، بہت سے حضرات بار بار پوچھتے رہتے ہیں اور کئی نوجوان اس طرح کی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کافی دلچسپی سے حصہ لیتے جا رہے ہیں، اور اس متعلق بعض حضرات فتاویٰ بھی دکھاتے ہیں کہ فلاں گروپ کا فتویٰ، فلاں جماعت کا فتویٰ، فلاں ادارے کا فتویٰ، فلاں ملک کا فتویٰ ہے کہ یہ بزنس جائز ہے، اس واسطے اس طرح کا بزنس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بڑی دلچسپی سے دوسروں کو ترغیب دینے میں اور کمپنی کے پروڈکٹ کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے اس کے فوائد اور اس کی ضرورت اور دوسری کمپنیوں کی جو مصنوعات ہیں اسے گرا کر اور اس کے نقصانات بیان کر کے، اور پھر اس کمپنی کے ساتھ جڑنے میں آدمی کی جو مالیت کا اور اس کے لیے انکم کا جو آسان راستہ ہوتا ہے اسے دکھانے کر اور اسے ایک بہت بڑا ہرا بھرا باغ دکھا کر اسے آگے بڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو مضمون تو اس مسئلے کا اور تفصیل اس مسئلے سے متعلق کافی طویل ہے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ حضرات کے سامنے پوری بات سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر وار بات سمجھنے سے، سننے سے سہولت ہوتی ہے آدمی کو حقیقت جاننے میں۔ پہلی بات یہ آپ حضرات یاد رکھیں، آج کل دنیا میں تجارت کی ایسی نئی نئی شکلیں آ گئی ہیں کہ بعض مرتبہ علماء کو ان شکلوں کے متعلق احکام بیان کرنے میں بڑی پیچیدگی ہو جاتی ہے، چونکہ جو شکلیں ان کے سامنے پوچھنے والا رکھتا ہے اور پیش کرتا ہے پوری شکلیں نہیں پیش کرتا۔ جس شکل سے متعلق حکم بدلنے کا کچھ بھی امکان ہوتا ہے وہ ساری شکلیں چھپا لی جاتی ہیں، اور جو سیدھے سیدھے ایک عام انسان کو بھی وہ چیزیں حلال نظر آتی ہوں اور اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی ہو، وہ شکلیں پیش کر کے اس کا حکم دریافت کرتا ہے۔ اب نیٹ ورک مارکیٹنگ اتنا پھیلا ہوا ہے، یا ایسا جال ہے کہ اس کے کتنے حصے ہیں اور اس کی کتنی شکلیں ہیں اور اس متعلق کتنی کمپنیاں وجود میں آ چکی ہیں، ساری تفصیلات اور کاروبار کا پورا ڈھنگ اور پورا طریقہ علماء کے سامنے، اہل فتاویٰ کے سامنے پیش کیے بغیر صرف مخصوص شکل پیش کر کے اس کا حکم دریافت کر لینا، یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ اسے ہمیشہ یاد رکھ لیں، حلال حرام کرنے کا، کسی چیز کو حلال کرنے کا اور کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ شریعت مصطفی میں اللہ کی ذات کے علاوہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے علاوہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دے اور کسی چیز کو حرام کر دے۔ اہل فتاویٰ اور علماء جو ذمہ داری نبھاتے ہیں وہ حلال چیزوں کو بتاتے ہیں، کسی چیز کو حلال کرتے نہیں ہیں۔ جو چیزیں شریعت میں پہلے سے حلال ہوتی ہیں یا جو چیزیں پہلے سے شریعت میں حرام ہوتی ہیں ان چیزوں کو بتانا ان کا کام ہے، حلال بنانا یا حرام بنانا ان کا کام نہیں ہے۔ سیدھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک ہے حلال بنانا، دوسرا ہے حلال بتانا۔ ایک چیز ہے حرام بتانا، دوسرا ہے حرام بنانا۔ تو علماء حرام حلال بتاتے ہیں، حلال حرام بناتے نہیں ہیں۔ بنانے کا حق صرف اللہ رب العزت اور صاحب شریعت کو حق حاصل ہے۔ اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر ہم اہل فتاویٰ کے سامنے پوری شکل پیش کیے بغیر اپنے مطلب کی بات پیش کر کے فتویٰ حاصل بھی کر لیں جائز ہونے کا، تو وہ چیز اللہ رب العزت کی شریعت میں، اللہ رب العزت کے دین میں حلال نہیں ہو جاتی۔ اس مکاری سے ہماری زندگی اور ہماری آخرت میں پوچھ نہ ہو، ہم اس سے بری ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی۔ ہم اگر ملمہ سازی سے، ہم اگر مکاری سے کسی چیز کو حلال بنا لیتے ہیں تو وہ حلال نہیں ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص رشوت کو ہدیہ کا نام دینے لگے، سود کو تحفے کا نام دینے لگے، اور اگر کوئی شخص غلاظت کو مٹھائی کا نام دینے لگے تو اس سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے۔ ایسی جو چیزیں اللہ کے نزدیک حلال ہیں وہ حلال رہیں گی، جو حرام ہے وہ حرام ہی رہیں گی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مسئلہ پوچھنے میں ایسے ہی علماء کو تلاش کرتے ہیں جنہیں پوری حقیقت سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ پوری حقیقت دریافت کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کریں، اور سیدھے سیدھے پوچھتے ہی مسئلہ بظاہر جو شکل نظر آ رہی ہے اس پر فتویٰ جاری کر دیں یا اس کا حکم بیان کر دیں۔ اگر تحقیق کرنے والے، گہرائی میں جا کر مسائل بیان کرنے والے ان علماء سے اگر واسطہ پڑے گا تو اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، یہ بال کی کھال نکالتے ہیں، یہ ہر چیز کی گہرائی میں جاتے ہیں، یہ ہر بات کو حرام کر دیتے ہیں، اس واسطے ان سے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر سے پوچھے بغیر یا ملمہ سازی اور مکاری سے پوچھ کر کسی چیز کو ہم حلال نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے، اگر ہم کسی دارالافتاء میں کوئی فتویٰ لے کر گئے اور سوال کیا تو دارالافتاء سوال جیسا رہے گا جواب ویسا دے گا۔ حقیقت میں کیا ہے، مارکیٹ میں کیسا پایا جا رہا ہے، اس کے حساب سے دارالافتاء جواب نہیں دے گا۔ آپ جو پوچھیں گے جواب اس کا دیا جائے گا۔ اب اگر اس جواب کو کوئی آدمی پیش کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو فلاں نے جائز کہا ہے، فلاں نے اسے حلال کہا ہے، فلاں نے اسے جائز کی سرٹیفکیٹ دی ہے، تو یہ جائز کا جواب دکھا کر سوال دکھائے بغیر لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ خود بھی گمراہی پر رہنا ہے اور دوسروں کو بھی حرام کی طرف دعوت دینا ہے۔ دارالافتاء کی غلطی نہیں ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری سوال کے مطابق جواب دینا ہے، اس کی ذمہ داری تحقیق کر کے دینا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پوچھا جواب ویسے دیا جائے گا۔ آپ پورا سوال لکھیے، اس کے بعد پورا جواب آپ کو ملے گا۔ وہاں جواب صحیح رہتا ہے، سوال غلط رہتا ہے کہ آپ نے سوال صحیح نہیں کیا ہے، آپ نے پوچھا صحیح ڈھنگ سے نہیں پوچھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آ کر دارالافتاء سے یہ پوچھے کہ اسلام میں کتنی شادیاں جائز ہیں، تو دارالافتاء کیا کہے گا؟ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ اب اگر پوچھنے والا مرد کے بجائے عورت ہو اور وہ جا کے 4 شادیاں کر لے کہ بھئی دارالافتاء نے جائز قرار دیا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اور جواب لکھا ہوا ہے، سوال بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے۔ اب اگر کوئی عورت یہ 4 شادیاں کر لے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں غلطی اس عورت کی ہے کہ یہاں پر جواب جو دیا گیا ہے سوال کے مطابق دیا گیا ہے، وہاں پر عورت کا لحاظ وہ اگر سوال میں ملحوظ رہتا تو جواب میں بھی اس کا لحاظ کیا جاتا۔ تو سوال بھی ہمارا ایسا ہونا چاہیے جو جواب کے ہماری پوری حقیقت کو گھیر کر وہ جواب دیا جا سکے۔ اور تیسری بات یہ ہے، آج کل جو نیٹ ورک مارکیٹنگ چل رہا ہے مختلف تجارتوں اور کمپنیوں میں، ملٹی لیول مارکیٹنگ جسے MLM بھی کہا جاتا ہے، چینل مارکیٹنگ، چین سسٹم رہتا ہے، مختلف اس سطح تجارت بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہر کام کرنے والے کی درجہ ایک نہیں رہتا ہے، جو جتنے ممبر بناتے جائے گا اس کا پوسٹ بڑھتے جائے گا۔ ایسے DXND بھی ہے، اور Amway کمپنی بھی ہے، ویسٹیج بھی ہے، MRC بزنس بھی ہے۔ مختلف ملکوں میں اس طرح کا نیٹ ورک مارکیٹنگ پھیلا ہوا ہے۔ سیدھے سیدھے اگر اس کا جواب بتایا جائے گا تو یہ ہر طرح کی کمپنی کا نیٹ ورک مارکیٹنگ حرام اور ناجائز ہے۔ کوئی دارالافتاء اور کوئی اہل تحقیق اس کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس میں کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں اور اس کے حرام ہونے کے کیا وجوہات ہیں تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔